اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جنت میں جانے کے اعمال اور جنت میں جنتیوں کی کتنی عمر ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ حضرت حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رحم کرنے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ جب وہ بندہ واپس پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اس کو حکم دیا گیا ہے اگر اس نے عمل کیا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور اگر باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک رابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہیں جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، با کثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ایاز بن عمار ماجاشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے،
منکسر مزاج ہے، اور لوگ قریب یعنی ہر دل عزیز، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، سلام لانے کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جس میں تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا، دن ہو یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پانچوں نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں سے جو آدمی چھوٹی عمر یا بڑی عمر کا فوت ہوتا ہے، ان کو 30 سال کی عمر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی عمر اس زیادہ کبھی نہیں بڑھے گی۔ اس حدیث میں حراوی نے 33 کے بجائے 30 کا ذکر کیا ہے، جس کی تائید دوسری حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات جنت میں اس حالت میں جائیں گے، نہ تو ان کے جسموں پر بال ہوں گے نہ داڑھی ہوگی، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہوں گے، 30 سال یا 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ اکثر روایت میں 33 سال کا ذکر آیا ہے، اس حدیث میں 30 سال کا لفظ تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت 33 سال عمر میں بغیر جسمانی بالوں اور داڑھی کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ان کو جنت میں ایک درخت کے پاس لے جایا جائے گا جس میں وہ لباس پہنیں گے، پھر وہ نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی میں فرق آئے گا۔ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ جسم پر بال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں عورتوں کے سر کے بال بھی بال ہوں گے اور کسی جگہ پر بال نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنتی جنت میں 30 سال کی عمر کے ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، جوان، اور ان کو کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی آخرت میں اپنے جوار رحمت میں نوازے اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے، آمین ثم آمین۔